السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی لمحات تھے، جتنے بھی کردار تھے، ہم نے آپ نے مطالعہ کیا ہے، سنا ہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ، آج کے اس درس کے اندر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات کے آثار آپ کی زندگی پر کیسے نمایاں ہوئے، کیسے ظاہر ہوئے، کیسے آپ نے سمجھا کہ اب مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آ چکا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اب میں اپنے رفیق اعلیٰ کی جانب اپنے قدم کو بڑھا رہا ہوں۔ تو الوداعی آثار کیا تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ جب دعوت دین مکمل ہو گئی اور عرب کی نکیل اسلام کے ہاتھ میں آ گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات و احساسات، احوال و ظروف، گفتار و کردار سے ایسی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہوئیں جن سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حیات مستعار کو اور اس جہان فانی کے باشندگان کو، اس دنیا کے اندر میں رہنے والے لوگوں کو اب الوداع کہنے والے ہیں، اب ان کے درمیان سے آپ رخصت ہونے والے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سن 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو اس سال 2 دفعہ قرآن مجید کا دور کرایا، جبکہ ہر سال ایک ہی مرتبہ دور کرایا کرتے تھے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں کہ شاید میں اس سال کے بعد اس مقام پر تم لوگوں سے کبھی نہ مل سکوں۔ آپ نے جمرہ عقبہ کے پاس فرمایا، مجھ سے اپنے حج کے اعمال سیکھ لو، خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے مجھ سے سیکھ لو، کیونکہ میں اس سال کے بعد غالباً حج نہیں کر سکوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایام تشریق کے درمیان سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ فتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح جب نازل ہوئی، اور اس بات سے آپ نے سمجھ لیا کہ اب دنیا سے روانگی کا وقت بالکل قریب آ پہنچا ہے، اور گویا کہ یہ بالکل موت کی اطلاع تھی، آپ کو خبر تھی۔ مہینہ سفر کے شروع سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دامن احد تشریف لے گئے، یعنی کہ میدان احد میں آپ تشریف لے گئے، اور وہاں شہدائے احد کے لیے اس طرح دعا فرمائی کہ لگ رہا تھا کہ گویا آپ زندوں سے اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر کے ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا امیر کارواں ہوں، تم پر گواہ ہوں، بخدا میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں تم لوگ دنیا طلبی میں آپس میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے، یعنی کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو بقیع تشریف لے گئے، وہ بقیع قبرستان، اور آپ نے بقیع والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ فرمایا، اے قبر والو، تم پر سلام ہو، لوگ جس حال میں ہیں اس کے مقابل تمہیں وہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو۔ فتنے تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح ایک کے پیچھے ایک چلے آ رہے ہیں، اور بعد والا فتنہ پہلے والے فتنے سے بہت زیادہ برا ہے۔ اس کے بعد یہ کہہ کر کہ آپ اہل قبور کو بشارت دی کہ ہم بھی تم سے آ ملنے والے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کے اوپر مرض کا آغاز کیسے ہوا، کس تاریخ سے شروع ہوا؟ 29 سفر سن 11 ہجری روز دوشنبہ کو، یعنی کہ سوموار کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ واپسی پر راستے ہی میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا، اور حرارت اتنی تیز ہو گئی کہ سر پر آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی،
اور پٹی کے اوپر سے یہ چیز محسوس کی جا رہی تھی کہ آپ کے اوپر کتنا شدید بخار تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت مرض میں 11 دن صحابہ کرام کو نماز پڑھائی ہے۔ مرض کی کل مدت 13 یا پھر 14 دن تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ہفتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت روز بروز بوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران آپ کی ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے کہ میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سوال سے آپ کا جو مقصود تھا ازواج مطہرات اسے سمجھ گئی، چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہیں رہیں۔ اس کے بعد آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ منتقل ہوتے ہی حضرت فضل ابن عباس، علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما کا سہارا لے کر درمیان میں آپ چل رہے تھے۔ آپ کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ اسی کیفیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے مکان میں تشریف لائے اور پھر حیات مبارکہ کا آخری ہفتہ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گزارا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا معوذات یعنی کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حفظ کی ہوئی دعائیں پڑھ کر کے آپ پر دم کرتی رہتی تھی اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ آپ کے جسم مبارک پر پھیرتی رہتی تھی۔ وفات سے 5 دن پہلے روز 4 شنبہ یعنی کہ بدھوار کا دن جسم کی حرارت میں مزید شدت آ گئی، یعنی بخار اور مزید بڑھ گیا، جس کی وجہ سے آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا مجھ پر مختلف کنوؤں کے ساتھ مشکیزیں بہاؤ تاکہ میں لوگوں کے پاس جا کر کے وصیت کر سکوں۔ اس کی تکمیل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لگن میں بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر اتنا پانی ڈالا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس بس کہنے لگے۔ اس وقت آپ نے اپنے مرض کے اندر کچھ تخفیف محسوس کی، کچھ ہلکا پن محسوس کیا اور آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر آپ چڑھے اور آپ نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ بیٹھ کر کے دیا۔ صحابہ کرام آپ کے گردا گرد جمع تھے۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مساجد بنا دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی مار کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا، یعنی کہ بدلہ کے لیے پیش کیا، اور فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہو تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ کسی کی بے آبروئی کی ہو تو یہ میری آبرو حاضر ہے، وہ بدلہ لے لے۔ اس کے بعد آپ ممبر کے نیچے تشریف لائے، ظہر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور عداوت وغیرہ سے متعلق، دشمنی سے متعلق اپنی پچھلی باتیں دہرائی۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ کے ذمے میرے 3 درہم باقی ہیں۔ آپ نے فضل ابن عباس سے فرمایا انہیں ادا کر دو۔ اس کے بعد انصار کے بارے میں وصیت فرمائی۔ فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ میرے قلب و جگر ہیں، میرا دل ہے۔ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی مگر ان کے حقوق باقی رہ گئے ہیں، لہذا ان کے نیکوکاروں سے قبول کرنا اور ان کے خطا کار سے درگزر کرنا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لوگ بڑھتے جائیں گے اور انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ کھانے میں نمک کی طرح ہو جائیں گے۔ لہذا تمہارا جو آدمی کسی نفع، کسی نقصان پہنچانے والے کام کا والی ہو تو وہ ان کے نیکوکاروں سے قبول کرے اور ان کے خطا کاروں سے درگزر فرمائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ یا تو دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو کچھ چاہے اللہ اسے دے دے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے وہ اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کر لیا۔ یہ جملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ نے اختیار دیا تھا کہ تم چاہو
تو دنیا کی چیزیں لے لو، یا تم چاہو تو آخرت کی چیزیں لے لو۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ یہ بات سن کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور فرمایا ہم پر اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان، اس بات پر ہمیں تعجب ہوا۔ لوگوں نے کہا کہ اسے کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بندے کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے اللہ اسے دے دے گا، یا وہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، اور یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ سمیت آپ پر قربان۔ حضرت ابوبکر صدیق نبی کی زندگی کے تمام لمحات آپ کے ساتھ گزارے ہیں، آپ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی کس وقت کیا بولتے ہیں، اس بات کا کیا مطلب ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا غرض و غایت ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے، سمجھتے تھے۔ چند دن کے بعد یہ بات واضح ہوئی کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابوبکر ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر اپنی رفاقت اور اپنے مال میں سب سے زیادہ صاحب احسان ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیل بناتا، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت و محبت، اسلام کی بھائی چارگی یہ کافی ہے۔ مسجد میں کوئی دروازہ باقی نہ چھوڑا جائے، بلکہ تمام کے تمام دروازے کو بند کر دیا جائے، یعنی کہ جو بھی دروازے، جن لوگوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے ہیں، تمام دروازوں کو بند کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، لیکن آپ نے ایک استثناء فرمایا کہ سوائے ابوبکر صدیق کے دروازے کے، یعنی کہ ان کے دروازے کو نہ بند کیا جائے۔ وفات سے 4 دن پہلے محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ 4 دن پہلے جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تکلیف سے دوچار تھے، فرمایا لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اس وقت گھر میں کئی آدمی تھے جن میں عمر بھی تھے۔ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، بس یہ اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر گھر کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف پڑ گیا اور وہ جھگڑ پڑے۔ کوئی کہہ رہا تھا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیں، کوئی وہی کہہ رہا تھا جو حضرت عمر نے کہا تھا۔ اس طرح لوگوں نے جب زیادہ شور و شغب اور اختلاف کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی روز آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ ایک اس بات کی وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دینا۔ دوسری اس بات کی وصیت کی کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرنا، اسی طریقے سے مہمان نوازی کرنا جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ البتہ تیسری بات کو راوی بھول گیا، غالباً یہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنے کی وصیت کی تھی، یا پھر لشکر اسامہ کو روانہ کرنے کی وصیت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد تھا کہ نماز اور تمہارے زیر دست یعنی کہ غلاموں اور لونڈیوں کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض کی شدت کے باوجود اس دن تک یعنی کہ وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پڑھایا کرتے تھے۔ اس روز بھی مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے پڑھائی، اور اس میں آپ نے سورۃ المرسلات پڑھی۔ لیکن عشاء کے وقت مرض کا ثقل اتنا بڑھ گیا کہ مسجد میں جانے کی قوت نہ رہی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے لگن میں پانی رکھو، یعنی کہ پیالہ میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ یہ لگن مطلب بالٹی میں پانی رکھو، ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا اور اس کے بعد آپ اٹھنا چاہا، لیکن آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر افاقہ ہوا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد 2 بار سے بارہ آپ پر وہی بات پیش آئی جو پہلی بار پیش آ چکی تھی کہ آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، پھر اٹھنا چاہا، پھر آپ پر غشی طاری ہوگی۔
بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو حلوہ بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ابو بکر نے ان ایام میں نماز پڑھائی ہے۔ نبی کی حیات مبارکہ میں ان کی نماز پڑھائی ہوئی نمازوں کی تعداد یہ 17 ہے۔ لیکن یہ حکم جب اللہ کے نبی نے دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 یا 4 بار دہرایا، فرمایا کہ امامت کا کام ابو بکر کے بجائے کسی اور کو سونپ دے۔ ان کی تمنا، ان کا منشا یہ تھا کہ لوگ ابو بکر کے بارے میں بدشگن نہ ہو جائیں۔ نبی نے ہر بار انکار فرما دیا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم تمام کے تمام یوسف والیاں ہو، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ یوسف والیہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں جو عورتیں عزیز مصر کی بیوی کو ملامت کر رہی تھیں، وہ بظاہر اس کے فعل کو گھٹیا پن کا اظہار کر رہی تھی، لیکن یوسف کو دیکھ کر انہوں نے خود اپنی انگلیاں کاٹی، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ خود بھی درے پردہ کے پیچھے سے ان پر فریفتہ تھی، فدا تھی۔ یعنی وہ زبان سے کچھ کہہ رہی تھی لیکن دل میں ان کے کچھ اور بات تھی۔ یہی معاملہ یہاں بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا تھا کہ ابو بکر رقیق القلب ہیں، آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو آپ پر گریہ وزاری کے سبب آپ قناعت نہ کر سکیں گے یا سنا نہ سکیں گے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اگر خدا نخواستہ نبی اس مرض میں اس دنیا سے رحلت فرما گئے تو ابو بکر کے بارے میں نحوست اور بدشگونی کا کہیں خیال لوگوں کے دلوں میں پیدا نہ ہو جائے۔ حضرت عائشہ کی اسی گزارش میں دیگر ازواج مطہرات بھی آپ کے ساتھ تھی، اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم سب یوسف والیاں ہوں، یعنی کہ تمہارے دل میں کچھ ہے اور تمہاری زبان پر کچھ ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی نے لاسٹ میں حکم دیا کہ نہیں، ابو بکر کو حکم دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 1 دن یا 2 دن پہلے، ہفتہ یا اتوار کو، نبی نے اپنی طبیعت میں قدر تخفیف محسوس کی، 2 آدمیوں کے درمیان چل کر ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ اس وقت ابو بکر صدیق صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے اشارہ فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹیں، اور لانے والوں سے فرمایا کہ مجھے ان کے بازو میں بیٹھا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے بائیں بیٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی نماز کی اقتدا کر رہے تھے، اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کو تکبیر سنا رہے تھے۔ 1 دن پہلے وفات سے اتوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام غلاموں کو آزاد فرمایا، پاس میں 7 دینار تھے انہیں صدقہ کر دیا، اپنے ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ فرما دیے۔ رات میں چراغ جلانے کے لیے حضرت عائشہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 سع کوئی تقریباً 75 kg جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ حیات مبارکہ کا آخری دن، محترم ناظرین، جگر تھام کے بیٹھے، بڑا عجیب وقت رہا ہوگا، نبی کا آخری دن۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ 2 شنبہ کے روز مسلمان نماز فجر میں مصروف تھے، ابو بکر امامت فرما رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا، صحابہ کرام پر جو صفیں باندھے نماز میں مصروف تھے نظر ڈالی۔ آپ نے تبسم فرمایا، ادھر ابو بکر اپنی ایڑیوں کے پیچھے ہٹے کہ صف میں جا ملیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس اچانک ظہور سے مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہتے تھے کہ نماز کے اندر ہی فتنے میں پڑ جائیں، یعنی کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز کو توڑ دیں، لیکن نبی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا اپنی نماز پوری کرو، پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ محترم ناظرین، نبی کی یہ کیفیت ہے۔ ابو بکر صدیق کی امامت میں صحابہ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کی قیادت میں، آپ کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ خوشی دیکھ کر کے اللہ کے رسول کے چہرے پر وہ تبسم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چلو، امت نے ابو بکر صدیق کو اپنا امام تو مان لیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا۔ دن چڑھے چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کو بلایا، ان سے کچھ کانافوسی کی، سرگوشی کی۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر آپ نے انہیں بلایا، پھر سرگوشی کی،
تو حضرت فاطمہ ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ بعد میں ہمارے دریافت کرنے پر، ہمارے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ پہلی بار نبی نے مجھ سے جو کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، اس لیے میں رو پڑی۔ پھر آپ نے مجھ سے سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جاؤں گی۔ اس پر میں ہنس پڑی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو یہ بشارت بھی دی کہ آپ ساری خواتین عالم کی سیدہ ہیں، یعنی کہ سردار ہیں۔ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شدید کرب سے دوچار تھے، اسے دیکھ کر حضرت فاطمہ بے ساختہ پکار اٹھی تھی، واہ کر اباہا، آئے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ لیس علی ابی کا کرب بعد اليوم، کہ میری بیٹی فاطمہ آج کے بعد سے تمہارے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئے گی۔ حضرت فاطمہ نے اس وقت بے ساختہ پکارا، یا ابتا ربن دعا، اے میرا ابا، عجاب ربن دعا، اے میرا ابا، یعنی میرے ابا کو رب نے بلایا، آپ نے ان کی دعوت پر لبیک کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو بلا کر کے چوما، ان کے بارے میں خیر کی وصیت فرمائی، ازواج مطہرات کو بلایا، انہیں واعظ و نصیحت کی۔ لمحہ لمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے، اے عائشہ، خیبر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگیں جان کٹی جا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی وصیت فرمایا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور تمہارے زیر دست یعنی کہ لونڈی اور غلام۔ آپ نے یہ الفاظ کئی بار دہرائے، یعنی نبی نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی صحابہ کرام کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ زندگی کے ہر مراحل میں، چاہے خوشی کا ہو چاہے غمی کا ہو، ہر مرحلے میں نماز کو ضرور قائم کرنا، اور تمہارے زیر دست جو لوگ ہوں یعنی کہ غلام، لونڈی، نوکرانی، اس کا ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ نزع رواں، نزع کی حالت شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ نے آپ کے اپنے اوپر ٹیک لگوا دی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی ایک نعمت مجھ پر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے وفات پائی۔ آپ کی موت کے وقت اللہ نے میرا لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب اکٹھا کر دیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر آپ کے پاس تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، رسول مجھ سے ٹیک لگائے ہوئے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ مسواک کی طرف دیکھ رہے ہیں، میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کے لیے لے لوں؟ آپ نے سر سے اشارہ فرمایا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر آپ کو دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کڑی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا اسے آپ کے لیے نرم کر دوں؟ آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ میں نے مسواک نرم کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا، آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر اپنا چہرہ پوچھے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، کہ موت کے لیے سختیاں ہیں، موت کے لیے سختیاں ہیں۔ یہ جملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مسواک سے فارغ ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ یا پھر انگلی اٹھائی۔ یہ حضرت عائشہ بیان فرماتی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک حرکت حضرت عائشہ نے امت کو بتایا ہے۔ نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت آئی۔ حضرت عائشہ نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ہمراہ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔
3 مرتبہ دہرایا اور اسی وقت ہاتھ جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفیق اعلیٰ سے جا لاحق ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 12 ربیع الاول 11 ہجری یوم دوشنبہ کو چاشت کی شدت کے وقت پیش آیا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ 12 ربیع الاول محترم ناظرین آج ہی کا دن ہے، آج 12 ربیع الاول بھی۔ آج کے دن اس دنیا سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے رفیق اعلیٰ کی طرف چلے گئے۔ آج کے دن امہات المؤمنین بیوہ ہو گئی۔ آج ہی کے دن حسن و حسین کے وہ گھوڑے اس دنیا سے چلے گئے۔ آج ہی کے دن حضرت فاطمہ پر اتنی تکلیف تھی، اور آج ہی کے دن یہ امت نبی کے وفات کے دن آج خوشیاں منا رہی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم نبی کی محبت میں یہ کر رہے ہیں یا نبی کے غم میں اس کام کو انجام دے رہے ہیں۔ اس حادثہ کی خبر فوراً مکہ میں مدینہ کے اندر پھیل گئی۔ اہل مدینہ پر کوہ غم ٹوٹ پڑا، آفاق اطراف تاریک ہو گئے۔ حضرت انس کا بیان ہے کہ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے اس سے بہتر اور تابناک دن میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور جس دن نبی اس دنیا سے وفات پائی اس سے زیادہ قبیح اور تاریک اور اندھیرا دن میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ محترم ناظرین، آپ کی وفات پر حضرت فاطمہ نے فرط غم میں فرمایا تھا، یا ابتاہ اجاب ربا دعا، یا ابتاہ من جنت الفردوس مأوا، یا ابتاہ الی جبریل ننعا۔ ہے ابا جان جنہوں نے پروردگار کی پکار پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جن کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، ہائے ابا جان ہم جبریل کو آپ کی موت کی خبر دیتے۔ محترم ناظرین، نبی کی موت کی خبر، آپ کے وفات پا جانے کی خبر مدینہ کے اندر میں ایک دم بجلی کی طرح پھیل گئی۔ حضرت عمر کا کیا موقف رہا؟ وفات کی خبر سن کر کے حضرت عمر کے ہوش جاتے رہے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کے کہنا شروع کر دیا کہ کچھ منافقین سمجھتے ہیں کہ نبی کی وفات ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رسول کی وفات نہیں ہوئی، بلکہ آپ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، بعین ہی اسی طریقہ سے جس طرح موسیٰ ابن عمران تشریف لے گئے تھے اور اپنی قوم سے 40 رات غائب رہ کر ان کے پاس پھر سے واپس آ گئے تھے۔ حالانکہ واپسی سے پہلے کہا جا رہا تھا کہ وہ انتقال کر چکے ہیں۔ اللہ کی قسم نبی ضرور پلٹ کر کے آئیں گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالوں گا جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی موت واقع ہو چکی ہے۔ یہ عمر کی کیفیت ہے، حواس باختہ ہو چکے ہیں، ہوش کھو چکا ہے۔ وہ عمر جس نے کبھی میدان جنگ میں اپنے قدم کو نہیں ہلایا، ہمیشہ میدان جنگ میں ڈٹے رہے۔ وہ عمر جب بھی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو کبھی ان کی زبان نہیں کانپتی تھی، لیکن آج وہ عمر اپنا ہوش کھو بیٹھا۔ ادھر عمر کی یہ حالت دیکھ کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت میں واقع اپنے مکان سے گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لائے، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، لوگوں سے کوئی بات کیے بغیر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، نبی کا قصد فرمایا۔ آپ کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر نے رخ انور سے چادر ہٹائی اور اسے چوما اور روئے، پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر دو موت کبھی جمع نہیں کرے گا۔ جو موت آپ پر لکھ دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ چکی ہے۔ اس کے بعد ابو بکر باہر تشریف لائے۔ اس وقت بھی حضرت عمر لوگوں سے یہی کہہ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر نے ان سے کہا اجلس یا عمر، بیٹھ جائے عمر۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام حضرت عمر کو چھوڑ کر ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اما بعد من كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ یہ اس بات کو جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ کا ارشاد ہے کہ محمد نہیں ہے مگر رسول ہی، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، تو کیا اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو کیا تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور وہ شخص
جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو یاد رکھے کہ وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ان قریب اللہ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا۔ صحابہ کرام کو جواب جو اب تک فرط غم سے حیران و ششدر تھے، حضرت ابوبکر کا یہ خطاب سن کر یقین آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کا بیان ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا گویا لوگوں نے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے، یہاں تک کہ ابوبکر نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور اب جس کسی انسان کو میں سنتا تو وہ اسی آیت کریمہ کی تلاوت کرتا ہوتا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ واللہ میں نے جو ہی ابوبکر کو یہ آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا، انتہائی متحیر ہوا، انتہائی دہشت زدہ ہو کر کے رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ ابوبکر کو اس آیت کی تلاوت کرتے سن کر میں زمین پر گر پڑا، کیونکہ میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی۔ محترم ناظرین، تجہیز و تکفین اور تدفین کا معاملہ، نبی کی تجہیز و تکفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی میں کے معاملے میں اختلاف ہوا۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین و انصار کے درمیان بحث و مناقشہ ہوا، مجادلہ و گفتگو ہوئی، تردید و تنقید ہوئی، بالآخر ابوبکر صدیق کی خلافت پر اتفاق ہو گیا۔ اس کام میں دوشنبہ کا باقی ماندہ دن گزر گیا جس دن اللہ کے نبی اس دنیا سے رحلت کر گئے۔ رات آ گئی، لوگ نبی کی تجہیز و تکفین کے بجائے دوسرے کام میں مشغول رہے۔ پھر رات گزری، منگل کی صبح ہوئی، اس وقت تک آپ کا جسد مبارک ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا بستر ہی پر رہا۔ گھر کے لوگوں نے باہر سے دروازہ بند کر دیا تھا۔ منگل کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا۔ غسل دینے والے حضرات یہ تھے حضرت عباس، حضرت علی، حضرت عباس کے دو بیٹے فضل اور قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام شقران، حضرت اسامہ ابن زید اور اوس بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضرت عباس، فضل اور قسم آپ کی کروٹ بدل رہے تھے، اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے، حضرت علی غسل دے رہے تھے، اور حضرت اوس نے اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ٹیک دے رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سفید یمنی چادروں میں کفنایا گیا، ان میں کرتا اور پگڑی نہیں تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادروں ہی میں لپیٹ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کے بارے میں بھی صحابہ کرام کی رائیں الگ الگ تھیں، لیکن حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کوئی نبی بھی فوت نہیں ہوا مگر اس کی تدفین وہیں ہوئی جہاں وہ فوت ہوا ہے۔ اس فیصلے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے آپ کا وہ بستر اٹھایا جس پر آپ کی وفات ہوئی تھی، اسی کے نیچے قبر کھودی، قبر لحد والی یعنی کہ بغلی والی قبر کھودی گئی تھی۔ اس کے بعد باری باری 10 صحابہ نے حجرہ شریف میں داخل ہو کر کے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ کوئی امام نہیں تھا، سب سے پہلے آپ کے خانوادہ بنو ہاشم نے نماز جنازہ پڑھی، پھر مہاجرین نے، پھر انصار نے، پھر مردوں کے بعد عورتوں نے، اور ان کے بعد بچوں نے۔ محترم ناظرین، نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن گزر گیا، چہارشنبہ یعنی کہ بدھ کی رات آ گئی۔ رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک کو سپرد خاک کیا گیا۔ چنانچہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم ہوا، یہاں تک کہ ہم نے بدھ کی رات کے درمیانی اوقات میں پھاوڑوں کی آواز سنی ہے۔ محترم ناظرین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کے جتنے بھی مراحل تھے آپ کے پاس آپ کے درمیان اسے بیان کر دیا گیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق بخشے، اور نبی کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر کے اسے عملی جامہ اپنی زندگی میں پہنانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔